السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم تذکرہ کریں گے مشہور مفکر، محقق، فلسفی اور عظیم مسلم سائنسدان ابن سینا کا۔ جارج سارٹن سائنس کی تاریخ میں لکھتا ہے کہ ابن سینا 13ویں صدی کے عظیم ترین مفکرین اور طبی علوم کے علماء میں سے ہے۔ 13ویں صدی میں ابن سینا مشرق اور مغرب میں بطور سائنسدان شہرت حاصل کر چکا تھا۔ جارج سارٹن مزید لکھتا ہے، ابن سینا اسلام کا عظیم ترین سائنسدان ہے۔ اگرچہ ابن سینا بقراط، جالینوس کے فلسفہ اور تحریروں سے متاثر تھا، لیکن اس نے جدید طریق سے فلسفہ، منطق اور طب پر تجربات کیے اور ان علوم میں شاندار اضافے کیے۔ یورپ کی طبی تاریخ میں ابن سینا کو اہم ترین سائنسدان تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابن سینا نے یورپ کی نشاط ثانیہ میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اس عظیم ترین علمی شخصیت کو ہر قوم اور نسل نے خراج تحسین پیش کیا اور اس کی علمی عظمت کو ہمیشہ تسلیم کیا گیا۔ 13ویں صدی کے شروع میں دانتے الغیری اپنی ڈیوائن کامیڈی تربیہ خداوندی تخلیق کرنے کے سبب ورجل اور ہومر کی طرح شہرت حاصل کر چکا تھا، اور اسی زمانے میں ابن سینا اپنے طبی انسائکلوپیڈیا اور اپنی علمیت کے سبب آفاقی شہرت دوام حاصل کر چکا تھا۔ ابن سینا ابتدائی اسلامی فلسفے کے مکتبہ فکر کا بانی ہے، اور یہی دور اسلام کا عہد زریں کہلاتا ہے۔ ابن سینا نے اسلامی فلسفے کی بنیادیں استوار کیں۔ اس نے اسلامی فلسفے کے دفاع کے لیے زبردست کوششیں کیں اور اسلامی فلسفے کو نئی جہتیں عطا کیں۔ اگرچہ کچھ مورخین اور محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اسلامی فلسفے کی بنیاد ارسطو اور نو افلاطونیت کے مابعد الطبیعیاتی تجربات پر رکھی تھیں اور تمام فلسفہ کو اسلامی رنگ میں پیش کیا تھا۔ تاریخ فلسفہ اسلام میں ڈی بوئر ابو علی سینا کے علمی عظمت کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہے: ابو علی سینا فارابی کی طرح زندگی سے قطع تعلق کر کے ارسطو کی شرح میں محو نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کی ذات یونانی اور مشرقی فلسفہ و حکمت کا مرکب تھی۔ اس کی رائے تھی کہ قدماء کی کتابوں کی شرحیں کافی لکھی جا چکی ہیں، اب وہ زمانہ ہے کہ خود اپنا فلسفہ مدون کیا جائے۔ ابو علی الحسین ابن عبداللہ بن سینا 890 بامطابق 370 ہجری صوبہ بخارا کے ایک معروف شہر خراسان کی ایک نواحی بستی افشنہ میں پیدا ہوئے۔ اہل یورپ اسے ایویسینا کے نام سے پکارتی ہے، جبکہ عرب دنیا اسے شیخ الرئیس کہتی ہے۔ مغربی اور عربی دنیا کے بیشتر مورخین اور محققین ابن سینا کو المعلم الثانی کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ فلسفہ اور سائنس کے حوالے سے ارسطو کو معلم اول کا خطاب دیا جاتا ہے، اور اس میں دنیا کے کسی مورخ، محقق اور مفکر کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن سینا نے اپنے حالات زندگی خود بیان کیے ہیں، اور ان کی روایات ابو عبیدہ جوزجانی سے کی جاتی ہے۔ ابن سینا کی زندگی نامہ کو انہی کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں، میرے والد بلخ کے رہنے والے تھے۔ نوح بن منصور کے عہد حکومت میں وہ بخارا منتقل ہو گئے تھے، جہاں وہ ملکی امور کی انجام دہی پر مامور ہوئے۔
بخارا کی جائیداد میں ایک علاقہ خرسمین کے نام سے ہے۔ یہ مرکز بستیوں میں شمار ہوتا ہے جس میں افشنا نامی بستی واقع ہے۔ والد کو نوح بن منصور کے زمانہ میں یہیں معمور کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے میری والدہ سے شادی کی۔ یہیں میری ولادت ہوئی۔ میرے بعد میرے بھائی کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد ہم بخارا آ گئے۔ بخارا آ کر مجھے قرآن و ادب کے اساتذہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ چنانچہ 10 سال کی عمر میں میں نے حیرت انگیز طور پر قرآن اور زبان و ادب کا زیادہ تر علم حاصل کر لیا۔ جب ہم بخارا گئے تو وہاں ابو عبداللہ ناتلی تشریف لائے۔ ان کے علم کا ہر جگہ چرچا تھا۔ والد صاحب نے انہیں اپنے ہاں ٹھہرایا۔ دراصل والد محترم چاہتے تھے کہ میں ان سے تعلیم حاصل کروں۔ شیخ ابو عبداللہ ناتلی سے پہلے میں اسماعیل زاہد سے فلسفہ اور دیگر علوم میں درس لیتا تھا۔ میں طلباء میں سے اچھا طالب علم تھا، کیونکہ میں جب سوال کرتا اور جواب سے مطمئن نہ ہوتا تو میں اعتراضات وارد کرتا تھا۔ ابو عبداللہ ناتلی سے میں نے کتاب علیسہ غوجی پڑھنا شروع کی۔ شیخ صاحب نے جب جنس کی تعریف اس طرح بیان کی جو کہ مجھے مطمئن نہ کر سکی، تو میں نے جنس کی تعریف کی ایسی تحقیق پیش کی جو اس سے قبل کبھی سنی نہ گئی تھی۔ اس پر استاد محترم ناتلی کو بے حد تعجب ہوا۔ انہوں نے والد محترم سے کہا کہ اس لڑکے کو حصول علم کے علاوہ کسی اور کام میں مصروف نہ کیجیے۔ استاد محترم نے جو مسئلہ بھی بیان کرتے تھے، میں ان سے بہتر اس کی تشریح پیش کرتا تھا۔ میں نے خود سے طبعی اور الہی شرحوں کا مطالعہ جاری رکھا اور مجھ پر علم کے دروازے کھلتے گئے۔ اس کے بعد مجھے علم طب کا شوق پیدا ہوا۔ علم طب پر جو دستیاب کتابیں تھیں، میں نے ان کا مطالعہ شروع کیا۔ مجھے یہ فن بالکل بھی مشکل نہ لگا۔ میں نے انتہائی مختصر سی مدت میں فن طب میں اس قدر کمال حاصل کر لیا کہ طب کے علماء اور طلباء مجھ سے علم طب کا درس لینے لگے۔ میں نے مریضوں کا علاج کرنا بھی شروع کیا اور اس تجربے سے مجھ پر معالجات کے رموز ناقابل بیان حد تک منکشف ہونا شروع ہوئے۔ میں نے علم منطق اور فلسفہ کے تمام فنون کا اعادہ کرنے میں مزید 1.5 سال صرف کیا۔ ان 1.5 سالوں میں ایک رات بھی پوری طرح سو نہ سکا، دن اور رات مطالعہ ہی کرتا رہتا تھا۔ اپنے سامنے منطق، فلسفہ اور فقہ کے مسائل جمع کر کے رکھتا، پھر دلائل پر غور کرتا اور فرضی مقدمات بنا کر اسے متعلقہ مسئلہ میں رکھ کر غور کرتا اور پھر ان سے نتائج حاصل کرتا۔ میں ان تمام مسائل میں اصول و قواعد کا بھی لحاظ رکھتا، حتیٰ کہ حقیقت حق مجھ پر منکشف ہو جاتی۔ جب بھی کسی مسئلے کا حل نہ ملتا تو میں جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھتا اور خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرتا۔ اس طرح میں مسئلہ کے حل تک پہنچ جاتا اور میری مشکل حل ہو جاتی۔ جب کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ مجھ پر غنود کی طاری ہو جاتی تو اسی نیند کے اندر میرے زیر مطالعہ مسائل نظر آنے لگتے، حتیٰ کہ بہت سے مسائل خواب کی ہی حالت میں حل ہو جاتے۔ ابو علی سینا نے اپنے علم، تجربے، مشاہدے اور وجدان سے ایک ایسا شاہکار انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنی کتاب الشفا دا بک آف ہیلنگ میں ایسے علوم کو متعارف کرایا جو اس سے قبل یا تو موجود ہی نہ تھے
یا بہت ہی مبہم تھے۔ شیخ نے اپنے اس کام کو پورے اعتماد کے ساتھ انجام دیا۔ انہیں یقین کامل تھا کہ اس شاندار تصنیف سے بنی نوع انسان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ شیخ ابن سینا نے بہت ہی ہنگامہ خیز زندگی بسر کی۔ انہوں نے کئی سیاسی انقلابات دیکھے۔ امراء اور بادشاہوں کا مصاحب خاص ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی کئی طرح کے مصائب میں مبتلا رہے۔ انہیں حکمران امراء کے طبیب خاص ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ وہ اپنے سیاسی اور مذہبی افکار کی بنا پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ وہ حیران کن حد تک تخلیقی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ تصنیف و تالیف میں گزارا۔ انہوں نے اپنے سیاسی فلسفے کے حوالے سے قرون وسطیٰ کی بنیادیں استوار کیں۔ چھوٹے بڑے رسائل اور تصانیف جو کہ اب تک دستیاب ہو چکے ہیں، ان کی تعداد 250 سے زائد ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں کلیات القانون زیادہ معروف ہے۔ یہ کتاب ایک عرصہ تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں طبی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی ہے۔ شیخ ابن سینا جون 1037 کو 57 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ انہیں ہمدان میں دفن کیا گیا، جبکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ان کی میت کو اصفہان لایا گیا تھا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔